السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے فلیجل انجیکشن کے بارے میں۔ فلیجل انجیکشن ایک اینٹی مائکروبیل اور اینٹی پروٹوزول ڈرگ ہے اور یہ نائٹرومیڈازول کلاس سے ریلیٹڈ ہے۔ اس میں ایکٹیو انگریڈینٹ میٹرونیڈازول ہے۔ میٹرونیڈازول مختلف کمپنیاں اپنے برانڈ نیم سے مارکیٹس میں ان کی میڈیسن اویلیبل ہے، جس میں ایک برانڈ نیم فلیجل ہے۔ فلیجل انجیکٹیبل فارم اور اس کے علاوہ اورل فارم میں دستیاب ہے۔ اورل فارم میں، ٹیبلٹ فارم میں جو کہ بالغ افراد کے لیے، اور سیرپ فارم میں بچوں کے لیے اور بزرگ افراد کے لیے اس میڈیسن کا استعمال کیا جاتا ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم انجیکٹیبل فارم فلیجل کے بارے میں بات کریں گے۔ فلیجل انجیکشن 500 ملی گرام پر 100 ml ہوتا ہے۔ اس کو فلیجل انفیوژن بھی کہا جاتا ہے اور فلیجل وائل بھی کہا جاتا ہے۔ فلیجل انجیکشن کا استعمال سب سے زیادہ لوز موشن اور ڈائریا میں کیا جاتا ہے، لیکن لوز موشن، ڈائریا کے علاوہ یہ بیکٹیریل انفیکشنز کو ٹریٹ کرتی ہے۔ ایسے بیکٹیریل انفیکشنز جو اینوروبک بیکٹیریل انفیکشنز ہوں، ان میں بہت زیادہ افیکٹو ہے۔ اگر ہم فلیجل انجیکشن کے انڈیکیشنز، علامات کے بارے میں بات کریں تو یہ سرجیکل کیسز میں بہت زیادہ اس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ گائنی کیسز جس میں پیلوک انفلیمیٹری ڈیزیز اور اس کے علاوہ سی سیکشن، نارمل ڈیلیوری یا عورتوں میں بچے دانی میں بار بار انفیکشن ہو جائے تو اس انفیکشن کو ٹریٹ کرنے کے لیے فلیجل انجیکشن کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ فلیجل انجیکشن کا استعمال جنرل سرجیکل کیسز میں، ڈائبیٹک فوٹ میں یا گینگرین فوٹ میں، یا جسم پہ پھوڑا ایبسس ہو جائے، یا اپینڈکس میں سوزش ہو جائے، یا اپینڈکس کے آپریشن کے بعد، یا پتے کے آپریشن کے بعد، یا آنتوں میں سوزش ہو، ہرنیا، سرجری، چھوٹی یا بڑی آنت کے آپریشن کے بعد بھی فلیجل انجیکشن کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اگر کسی شخص کا دانتوں اور مسوڑوں کا مسئلہ ہو، دانتوں میں بار بار سوجن ہو جائے، دانتوں میں مسوڑوں کی سرجری کی جائے، اور اس کے علاوہ ایچ پائلوری انفیکشن میں بھی فلیجل انجیکشن کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اگر ہم بات کریں فلیجل انجیکشن کے ڈوزج کے بارے میں تو بالغ افراد میں 500 mg یعنی ایک بوتل انٹراوینس دی جاتی ہے اور دن میں 3 بار استعمال کی جاتی ہے، جو کہ 3 to 5 ڈیز تک استعمال کی جاتی ہے۔ سیویئر انفیکشنز میں اس کا ڈوز 7 to 10 ڈیز تک کر دیا جاتا ہے۔ فلیجل انجیکشن کا استعمال ایز اے سنگل تھراپی یا اس کا کمبینیشنز میں استعمال کیا جاتا ہے، یعنی فلیجل انجیکشن کے ساتھ دوسری ادویات جو انجیکٹیبل فارم یا اورل فارم میں ہوتی ہیں وہ بھی ساتھ ایڈ کر کے دی جاتی ہیں۔ جن پیشنٹس میں کرونک انفیکشن ہو یا کرونک ڈیزیز ہو جو کہ بڑے عرصے سے، لمبے عرصے سے ہو، تو ان پیشنٹس میں 7 to 10 ڈیز تک یا 10 to 14 ڈیز تک اس کا مسلسل استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کا روٹ آف ایڈمنسٹریشن انٹراوینس ہوتا ہے، یعنی اس کو وین میں لگایا جاتا ہے، اور کم سے کم اس کا ٹائم ڈیوریشن انجیکٹیبل کو انفیوز کرنے کا 40 to 60 منٹ ہوتا ہے، یعنی 40 سے 60 منٹ، 1 گھنٹے تک اس کو انفیوز کیا جائے۔ اس کو فاسٹ نہیں دیا جائے۔ اگر فلیجل انجیکشن کو تیز لگایا جائے تو یہ گھبراہٹ پیدا کر سکتا ہے، بلڈ پریشر کم کر سکتا ہے، اور اس سے پسینے آ سکتے ہیں۔ تو اس بات کا خاص خیال رکھا جائے کہ فلیجل انفیوژن کو کم سے کم 40 منٹ، اور اگر نارمل کنڈیشنز میں لگائیں تو اس کا استعمال کم سے کم 1 گھنٹے میں کیا جائے، تاکہ پیشنٹ کی سیفٹی ہو اور پیشنٹ کو کسی قسم کے سائیڈ ایفیکٹس اور ایڈورس ایفیکٹ نہ ہوں۔ اب ہم بات کرتے ہیں بچوں کے ڈوزیج کے بارے میں کہ بچوں میں فلیجل انجیکشن کا ڈوزیج کیا دینا چاہیے۔ تو بچے جو 2 سال سے لے کر 12 سال سے کم عمر تک کے ہوں تو ایسے بچوں میں 20 to 30 ملی گرام پر kg باڈی ویٹ کے حساب سے ایز اے سنگل ڈوز دیا جاتا ہے۔ اگر ملٹیپل ڈوزز یعنی کہ دن میں 2 سے 3 بار اس کا استعمال کیا جائے تو اس کا ڈوز 7.5 ملی گرام پر kg باڈی ویٹ ایوری 8 آورس یعنی ہر 8 گھنٹے کے بعد اگر انجیکشن دینا ہو تو 7.5 mg پر kg باڈی ویٹ کے حساب سے دیا جائے گا۔ بچوں میں بھی فلیجل انجیکشن کا استعمال 3 to 5 ڈیز یا 5 to 7 ڈیز تک کیا جاتا ہے۔ بچوں اور بالغ افراد میں جب فلیجل انجیکشن کے بعد پیشنٹ اسٹیبل ہو جائے تو اس کو فلیجل ٹیبلٹ فارم میں یا سیرپ فارم پہ شفٹ کر دیا جاتا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ فلیجل انجیکشن کا استعمال کن پیشنٹس میں کنٹرا انڈیکیٹڈ ہے، یعنی کن افراد میں فلیجل انجیکشن کا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ ایسے پیشنٹس جو لیور فیلیور کے ساتھ ہوں ان پیشنٹس میں اس کا احتیاط سے استعمال کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ فلیجل انجیکشن کا استعمال پریگننسی میں نہیں کیا جاتا۔
प्रेगनेंसी में फर्स्ट ट्राइमेस्टर यानी कि हमल के जो पहले 3 महीने होते हैं उस स्टेज में बिल्कुल भी फ्लेजल इंजेक्शन इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर फ्लेजल इंजेक्शन का इस्तेमाल कर लिया जाए तो ये बॉडी में टेराटोजेनिक इफेक्ट्स पैदा कर सकता है, जिससे बच्चे में बर्थ डिफेक्ट आ सकते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा साइंटिफिक एविडेंस के मुताबिक क्लेफ्ट पैलेट और क्लेफ्ट लिप के मसाइल सामने आते हैं, जिसमें बच्चे के होंठ कटे होते हैं और बच्चे का तालू कटा होता है। तो इसी वजह से फ्लेजल इंजेक्शन का इस्तेमाल प्रेगनेंसी में बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। प्रेगनेंसी के सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में इस इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन कोशिश की जाए कि इस इंजेक्शन को थ्रू आउट द प्रेगनेंसी अवॉइड किया जाए। और कुछ रिसर्चेस के मुताबिक अगर फ्लेजल इंजेक्शन का सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में भी इस्तेमाल किया जाए तो ये अर्ली लेबर कर सकती है, यानी वक्त से पहले बच्चे की पैदाइश करवा सकती है। तो यही वजह होती है कि प्रेगनेंसी में फ्लेजल इंजेक्शन के इस्तेमाल को अवॉइड किया जाता है। अब हम बात करते हैं फ्लेजल इंजेक्शन के कुछ एडवर्स इफेक्ट और साइड इफेक्ट के बारे में। सबसे पहले फ्लेजल इंजेक्शन के इस्तेमाल से दिल खराब हो सकता है, नोजिया मतली होती है, और अक्सर अफराद में फ्लेजल इंजेक्शन का अगर मुसलसल इस्तेमाल किया जाए जो कि 3 to 5 डेज़ या 5 to 7 डेज़ का ड्यूरेशन हो, तो ऐसे अफराद में भूख कम हो जाती है, यानी भूख का ख़त्म हो जाना भी इस साइड इफ़ेक्ट में शामिल है। इसके अलावा फ्लेजल इंजेक्शन के इस्तेमाल से मुंह बहुत ज़्यादा खुश्क हो सकता है, क्योंकि ये डिहाइड्रेशन भी करती है। और अक्सर अफराद में फ्लेजल इंजेक्शन के इस्तेमाल करने से सर चकराने की शिकायत भी हो सकती हैं। इसके अलावा कुछ अफराद में पेशाब गहरे रंग का आ सकता है जो कि डार्क कलर का हो सकता है, और अक्सर खवातीन में वेजाइनल ड्राइनेस होती है। अब फ्लेजल इंजेक्शन के जो सबसे ज़्यादा कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हैं उसमें नोजिया ही है, जो मतली होती है, दिल बहुत ज़्यादा ख़राब होता है, और इसके इस्तेमाल से भूख कम हो जाती है, ये भी एक कॉमन साइड इफ़ेक्ट है। और सबसे ज़्यादा कॉमन साइड इफ़ेक्ट मुंह बहुत ज़्यादा खुश्क हो सकता है, और सर चकराने की शिकायत भी आम अफराद में पाई जाती हैं जो लोग फ्लेजल इंजेक्टेबल्स का इस्तेमाल करते हैं। तो इन साइड इफ़ेक्ट्स को ट्रीट करने के लिए किसी भी मेडिसिन की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ये साइड इफ़ेक्ट जब फ्लेजल इंजेक्शन को डिसकंटिन्यू किया जाता है तो उसको डिसकंटिन्यू करने के बाद 48 आवर्स से 36 आवर्स यानी 2 से 3 दिन के बाद ये अलामात खुद ब खुद ख़त्म हो जाती हैं और किसी मेडिसिन की इसके लिए ज़रूरत नहीं पड़ती। बस ऐसे पेशेंट्स में पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए ताकि डिहाइड्रेशन अगर हो तो डिहाइड्रेशन कवर हो जाए, ऐसे पेशेंट्स का फ्लूइड इंटेक अच्छा हो। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके लाजमी बताइएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इस चैनल मेडी हेल्थ इंटरप्राइजेस को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन का बटन ऑन कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।